الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم قال النبي صلى الله عليه وسلم يا معشر من أسلم بلسانه ولم يفضل إيمانه إلى في قلبه لا تغتابوا المسلمين ولا تعيروهم فإنه من يتبع عورة أخيه المسلم تتبع الله عورته ومن تتبع الله عورته يفضحه ولو في بيته أو كما قال عليه الصلاة والسلام. ہمارے معاشرے میں بہت ساری چیزیں ایسے عام ہو گئی ہیں جس کو ہماری نظر میں کوئی اہمیت نہیں دی جاتی یا کوئی اتنی بڑی بات نہیں سمجھی جاتی، لیکن جبکہ شریعت کی نظر میں وہ بہت اہمیت کی حامل ہوتی ہیں. شریعت کی نظر میں اس کی بنیاد پر انسان کے کامیاب اور ناکام ہونے کا فیصلہ کیا جاتا ہے، جس میں ہمارے آپس کے درمیان کی گفتگو کے اندر کسی تیسرے کے آدمی کی بات کرنا ہماری نظر میں اتنی اس کی اہمیت نہیں ہے. عام طور سے ہر آدمی ملتا ہے تو تیسرے کی بات کرتا ہے، جبکہ شریعت اس کے اوپر، قرآن اس کے اوپر اتنا زیادہ سختی سے بات کرتا ہے کہ ہم اس کا تصور نہیں کر سکتے. اور اللہ رب العزت نے قرآن کے اندر سارے احکامات نہیں بیان فرمائے، وہ احکامات بیان فرمائے جو انتہائی اہم ہیں اور جس کی ضرورت انتہائی انسانیت کو قیامت تک شدید رہے گی. جس میں سے ایک یہ بات بھی ہے کہ جب آدمی ملے کہ تیسرے آدمی کی بات کرنا یا محفل میں بیٹھ کر کسی اور کی بات کرنا یہ ہمارا ایک مشغلہ ہے، اور اس کو ہم برا نہیں سمجھتے، کہتے ہیں کوئی بات نہیں، خیال بھی نہیں جاتا، احساس بھی نہیں ہوتا کہ ہم کوئی غلط کام کر رہے ہیں، کہ کسی آدمی کی غیبت کر رہے ہیں، کسی کے بارے میں برائی کر رہے ہیں، کسی کے برے الفاظ میں تذکرہ کر رہے ہیں. یہ انسانیت کے اعتبار، انسانی شعور کے اعتبار سے یہ آدمی کا دماغ آج کل کام نہیں کرتا. اور یہ ابھی سے نہیں ہے، بلکہ یہ صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے پر اس کی سختی فرمائی. ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ کسی کی برائی کسی کے پیچھے نہ کرو. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے سوال کیا کہ اگر ہم جو بات کہہ رہے ہیں ما اقول، جو میں کہہ رہا ہوں وہ میرے بھائی کے اندر یہ بات موجود ہے تو کیا کہا جائے گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کنت ما تقول فی اخیک فقد اغتبتہ، اگر جو تو بات کہہ رہا ہے وہ واقعتاً تیرے بھائی کے اندر موجود ہے تو تو نے اس کی غیبت کر لی. اور وَإِن لَمْ يَكُنْ فِي، اور اگر وہ بات اس کے اندر نہیں ہے فقط بہتہ ہو، تو اس کے اوپر تو نے بہتان لگا دیا، الزام اس سے بڑا ہے. تو یہ بات ہمارے ہاں ایک معاشرے کے اندر وقت گزارنے کا یا محفلوں کو سجانے کا ذریعہ بن گئی ہے کہ ہم ملیں، دو چار آدمی تیسرے کی بات کریں، دو آدمی یہ ملیں وہ تیسری کی بات کریں، جبکہ اللہ رب العزت قرآن کے اندر انتہائی سخت الفاظ میں اور انتہائی ناگواری کے الفاظ میں فرما رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منہم، ایک دوسرے کا مذاق نہ اڑاؤ، ہو سکتا ہے وہ تم سے بہتر ہو. ولا نساء من نساء، اور عورتیں بھی ایک دوسرے کا مذاق نہ اڑائیں، ہو سکتا ہے وہ تم سے بہتر ہو. ولا تلمزوا انفسکم، اور ایک دوسرے کو تانا بازی نہ کرو. ولا تنابزوا بالالقاب، کسی کو برے لفظ القاب سے، برے ناموں سے نہ پکارو. بئس الاسم الفسوق بعد الایمان، ایمان لانے کے بعد جو ایمان والا ہے اس کے لیے یہ انتہائی بری چیز ہے وہ کسی کو تانا زنی کرے، کسی کو برائی کرے، کسی کو برا نام دے. اور پھر فرمایا ولا یغتب بعضکم بعضا، ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو، پیٹھ پیچھے برائی نہ کرو. پھر کہا ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا، کیا تم میں سے کوئی، اللہ فرما رہے ہیں، کیا تم میں سے کوئی یہ بات پسند کرتا ہے کہ اپنے مردار بھائی کا گوشت کھائے؟ فکرہتموہ، تمہیں کتنی کراہت آئے گی اس سے. اسی طرح غیبت کرنے سے بھی اتنی کراہت آنی چاہیے. واتقوا اللہ، اللہ سے ڈر جاؤ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ممبر تشریف فرما ہو گئے، فرمایا یا معاشر من اسلم بلسانی، اے وہ لوگوں جنہوں نے زبان سے تو اسلام قبول کر لیا، ولم یفضل ایمان فی قلبی، لیکن دل میں ایمان نہیں آیا ابھی تک.
ابھی تک ایمان پہ 100% نہیں آئے ہو، یہ ہم جیسے لوگ ہیں. لا تغتاب المسلمین، مسلمانوں کی غیبتیں نہ کرا کرو، ان کی برائیاں نہ کرا کرو، آپس کے اندر ان کی برائیوں کو نہ اچھالا، اس کا تذکرہ نہ کرا کرو. ولا تعیروہم، ان کی عار مت دلایا کرو، فلاں تو ایسا ہے، فلاں یہ کرتا ہے، فلاں ایسا ہے، ایسے نہ کیا کرو. فإنہ من یتبع عورۃ اخیہ المسلم، تو سن لو جو بھی آدمی کسی مسلمان کے کسی بھی عیب کے پیچھے پڑ جاتا ہے، تتبع اللہ عورتہ، اللہ اس آدمی کے عیب کے پیچھے پڑ جاتا ہے. فمن تتبع اللہ عورتہ، اور جس بندے کے پیچھے اللہ پڑ جائے، یفضح، اللہ اس کو فضیحت کی طرف لے جاتا ہے، رسوائی کی طرف لے جاتا ہے، اس کا منہ کالا کر دیتا ہے. فی بیتی ولو فی بیتی، اگرچہ وہ گھر میں کیوں نہ بیٹھا ہوا ہو تب بھی اس کو ذلیل و رسوا کر دیتا ہے. ہم لوگ کہتے ہیں بھائی میں کسی کو، ہم میں سے کوئی بھی کسی کو کہے بھائی یہ 1 روپیہ سود کا ہے، آپ یہ لے لیں، کہے گا اللہ اکبر استغفر اللہ، میں سود نہیں کھاتا، میں سود نہیں لیتا. حدیث کہہ رہی ہے ان ارب الربا، سب سے بدترین سود، سب سے برا سود، سب سے بڑا سود، الاستطالۃ فی عرض الاخیل فی عرض المسلم، کسی مسلمان کے بارے میں زبان درازی کرنا، زبان لمبی کرنا، کسی مسلمان کے خلاف کوئی بات کرنا، یہ بدترین سود ہے، یہ بدترین سود ہے. ایک روایت میں آتا ہے سود کے 70 درجات ہیں، 70 درجات ہو، اور سب سے ادنا درجہ وہ ادناہا نکاح امہ، کہ سب سے زیادہ کم ترین درجہ جو ہے وہ اپنی ماں سے نکاح کرنا ہے، سب سے کم ترین درجہ یہ ہے. تو ارب الربا جو سب سے بدترین درجہ ہوگا وہ کیا ہوگا؟ اور وہ یہ ہے کہ کسی مسلمان بھائی کے خلاف کوئی بات کر دینا. پھر ہم سورت پڑھتے ہیں نا وَيْلٌ لِكُلِّ ہُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، ہلاکت ہو اس آدمی کے لیے، ہلاکت ہو جائے اس آدمی کے لیے. ہمزہ جو پیٹ پیچھے عیب لگاتا ہے کسی کے، لمزہ جو سامنے کسی کو تانا دیتا ہے، تانا دینے والے کے لیے، اور کسی کے پیٹ پیچھے عیب جوئی کرنے والے کے لیے اللہ فرما رہے ہیں ہلاکت ہو جائے. اور یہ ہمارے آج کل کی زندگی کا عام مشغلہ ہے. 2 آدمی بیٹھیں گے، پہلے تو عورتوں کے اندر یہ بات تھی، اب تو مردوں میں بھی یہ بات. پہلے خواتین کرتی تھیں کہ 2 خواتین مل کے کسی تیسرے کی، نند بھاوج مل کے کسی تیسرے کی، 2 بہنیں مل کے اپنی بھابھی کی برائیاں کر رہی ہیں. یہ پرانے زمانے میں تھا، اب یہ بیماری مردوں میں بھی لگ گئی ہے. 2 آدمی بیٹھیں گے کسی تیسرے کی بات کریں گے، فلاں یہ ہے، فلاں کا پتہ لگا آپ کو، اس نے ایسا کیا، اس کے بیٹے کے ساتھ ایسا ہوا، اس کی بیٹی کے ساتھ ایسا ہوا، اس کی بیوی کا یہ ہو گیا. یہ ہمارے دلچسپی بن گئی ہے، وقت کاٹنے کے لیے مجلس کا ہمارا حصہ بن گیا. اور اللہ فرما رہے ہیں کہ جب تم دیکھو وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا، جب ہمارے احکامات کی خلاف ورزی کریں یا غیبت کی بات کریں، کوئی گناہ کا کام کر رہے ہیں لوگ، فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ، ان سے اعراض کر لو، ان سے دور ہو جاؤ. حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِي، یہاں تک کہ جب تک کہ وہ لوگ کسی اور بات میں نہ پڑ جائیں. یہ آیت بتاتی ہے کہ اگر کسی محفل میں غیبت ہو رہی ہے تو آپ کا فرض بنتا ہے یا میرا فرض بنتا ہے کہ میں وہاں سے اٹھ جاؤں. یہ اللہ کا حکم ہے، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے حکم دیا جو کہ پوری امت کے لیے، جب تک کہ بات بدل نہ جائے. حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِي، پھر انسان میں غلطی ہو سکتی ہے. وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ، اگر بھول ہو جائے، شیطان بھلا دے اور کہے کہ آپ کو یاد نہیں رہا، فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَىٰ مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، تو جب آپ کو یاد آ جائے اس کے بعد ان ظالم لوگوں کے ساتھ، اللہ نے ایسے لوگوں کو ظالم کہا ہے، ان ظالموں کے ساتھ بیٹھنا آپ کے لیے جائز نہیں. تو اس لیے اگر کہیں غیبت ہو تو ہمارا کیا فرض ہے؟ حدیث میں آتا ہے کہ جس آدمی نے کسی مسلمان کی آبرو ریزی کے وقت اس کا رد کیا، اللہ تعالیٰ نے اس کو جنت میں داخل ہونے کی ضمانت لے لی. حقا علی اللہ ان یدخلہ فی الجنہ، اللہ پر یہ لازم ہے، اللہ کا حق ہے یہ اس کے اوپر کہ اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں ضرور داخل فرمائیں گے. آج ہم شرماتے ہیں، کہتے ہیں بھائی کیسے منع کریں، کیا بات کریں. حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ نماز پڑھ رہے تھے تہجد کی، ان کے ساتھ ان کا بیٹا نماز پڑھ رہا تھا. تو سلام تہجد کے وقت میں سب سو رہے تھے گھر والے، تو ان کے بیٹے نے ان سے کہہ دیا سوتے ہوئے
یعنی جب سب سوتے ہوئے لوگوں کے بارے میں کہ کیا یہ لوگ سو رہے ہیں, تہجد کا وقت ہے, نماز پڑھ لیتے. تو سفیان رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا بیٹا تو نماز نہ پڑھتا زیادہ بہتر تھا اس جملہ کہنے سے. یعنی تو نماز نہیں پڑھتا, سو رہا ہوتا تو بھی, تو زیادہ بہتر تھا بنسبت اس کے کہ تو لوگوں کے عیب دیکھ رہا ہے کہ وہ سو رہا ہے. ایک مرتبہ عائشہ رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف فرما تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات میں سے صفیہ رضی اللہ عنہ تشریف لائیں. تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے ان کے بارے میں ان کے جاتے ہوئے یا ان کے آتے ہوئے کہہ دیا اشارے سے. اکثر حدیث نقل کرنے والوں نے یہ لفظ نقل نہیں کیا ہے, فرمایا کہ قضا و قضا, یہ کہہ دیا, یہ کہہ دیا. خوف کے مارے اس لفظ کے آگے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو وعید سنائی ہے نا, اس وجہ سے وہ لفظ بھی نقل نہیں کیا. بعض مفسرین نے یہ لفظ نقل کی, بعض محدثین نے یہ لفظ نقل کیا ہے, اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی کی حدیث کو پوری امت تک پہنچانا یہ ذمہ داری ہے, یہ کوئی غیبت نہیں ہے, اس وجہ سے انہوں نے نقل کیا. اور بعض اتنی احتیاط کی کہ لفظ بھی نقل نہیں کیا. بخاری میں کہ قضا و قضا ایسے کہہ دیا, اور کیا کہا تھا قصیرۃ, یہ چھوٹی ہیں, یعنی ان کا قد چھوٹا ہے, ہاتھ سے اشارہ کر کے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یا عائشہ انکا قلتی کلمتن, اے عائشہ تو نے ایسا لفظ بولا ہے, لو مزجت البحر لمزجتہ, اگر کسی سمندر میں ڈال دیا جائے, قصیرۃ یہ 4 لفظوں کا 4 حرفوں کا ایک لفظ ہے, یہ ایک لفظ اگر سمندر میں ڈال دیا جائے تو لمزجتہ, سارے سمندر کڑوے ہو جائیں. ایک لفظ ایسا ہے. اور آپ سوچیں کہ ہم اور دن اور رات, شام رات, ہر وقت کسی کے بارے میں برائی کرتے ہیں, اس کی یہ فلاں ایسا ہے, وہ ایسا ہے, اس نے یہ کیا, داڑھی والے ایسے ہیں, فلاں ایسے ہیں, بے دین لوگ ایسے ہیں. دیندار لوگ بے دینوں کو برا سمجھتے ہیں, بے دین لوگ داڑھی والوں کو برا سمجھتے ہیں, اور ان کے پاس یہی مشغلہ ہے, فلاں نے داڑھی رکھی ہوئی ہے وہ یہ کرتا ہے, فلاں نماز نہیں پڑھتا, فلاں نے داڑھی کاٹی ہوئی ہے, فلاں ایسا ہے. ارے جس نے داڑھی رکھی ہوئی ہے اس کا بھی اللہ ہی حساب کرے گا, جس نے داڑھی کاٹی ہوئی ہے اس کا بھی اللہ ہی حساب کرے گا. میں اور آپ کون ہوتے ہیں اس کا حساب کرنے والے؟ میں اور آپ کو تو اللہ نے یہ حق نہیں دیا کہ اس کے بارے میں یہ کہہ دے کہ یہ ایسا ہے. حجۃ الوداع کے موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جامع خطبہ دیا تھا. اس میں ان دماء, ایک جملہ یہ ہے, ان دماءکم و اموالکم و اعراضکم, بے شک تمہارا خون, تم لوگوں کا ایک دوسرے میں آپس میں خون, تمہارا مال اور تمہاری عرض, تمہاری عزتیں, حرام علیکم, حرام ہے تمہارے لیے اس کا خلاف کوئی بات کرنا. یہاں تک کہ ایک روایت میں آتا ہے ان نظن به ظنا سیئا, یہ بھی تمہارے اوپر حرام ہے کہ تم کسی مسلمان کے بارے میں برا گمان سوچ لو کہ فلاں, زبان سے نہیں بولو, دل میں سوچ لو کہ فلاں آدمی خراب ہے یا فلاں آدمی ایسا ہے برائی کے اندر, یہ بھی حرام ہے. اللہ فرما رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن, اے ایمان والو بدگمانی سے بچو, ان بعض الظن اسم, یہ بہت سارے گمان تمہارے لیے گناہ ہیں. ایک بار تو صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جا رہے ہیں, 2 قبروں میں سے گزر ہوا, فرمایا انہما یعذبان, یہ دونوں کو عذاب ہو رہا ہے, وما یعذبان فی کبیر, کوئی بہت بڑی بات نہیں ہے, یعنی اس سے بچنا بڑی بات نہیں ہے. بعض لوگ سمجھتے ہیں بہت بڑی بات نہیں کہ بڑا گناہ نہیں ہے. حدیث کا ترجمہ یہ نہیں ہے کہ بڑا گناہ ہے لیکن بڑی بات نہیں, اس سے بچنا بڑی بات نہیں ہے. وما یعذبان فی کبیر, کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے جس میں یہ گناہ ہو رہا ہے, بچ سکتے تھے اس سے لیکن نہیں بچے. اما احدہما, ان میں سے ایک, فکانا یمشی بالنمیمہ, لوگوں کی عیب جوئی کرتا تھا, دوسروں کو خلاف, ایک آدمی کے دوسرے کے خلاف بات کرتا تھا. واما الاخر فلا یستنز, فکانا لا یستنزہ من البول, اور دوسرے کو اس وجہ سے عذاب ہو رہا ہے کیونکہ وہ پیشاب سے احتیاط نہیں کرتا تھا. یعنی ناپاکی کو زبان کی, انسان کے جسم سے نکلنے والی ناپاکی کو زبان سے نکلنے والی ناپاکی کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے. دونوں کو اس ایک ہی, حالانکہ اور بھی گناہ ہو سکتے تھے. اللہ نے امت کو بتانا تھا کہ زبان سے ایسے ہی ہے کہ جیسے آدمی بات کرے تو گویا پیشاب نکل رہا ہے. حدیث کے الفاظ نہیں ہے, اس حدیث کا ایک معنی نکلتا ہے, اس حدیث سے اشارہ ملتا ہے اس بات کی طرف. اس لیے یہ جو ہم بات کر مجلسوں میں بیٹھتے ہیں نا, اس میں احتیاط کریں, کسی تیسرے آدمی کی کوئی برائی نہ ہو. ہاں اگر کوئی آدمی آپ کے پاس آتا ہے کہ بھئی میں اپنے بیٹے کا رشتہ فلاں جگہ کر رہا ہوں, اپنی بیٹی کا رشتہ فلاں لڑکے سے کر رہا ہوں, آپ کو پتا ہے فلاں لڑکا جوا کھیلنے والا ہے, وہ چور ہے, وہ فلاں ایسا ہے, تو آپ اس کے بارے میں یہ کہنا آپ کا فرض ہے کہ فلاں ایسا ہے.
کسی آدمی نے کہا کہ میں فلاں کے ساتھ کاروبار کر رہا ہوں، آپ کو پتا ہے وہ 500 آدمیوں کو پہلے پیسہ لگے کھایا بھاگا ہوا ہے، وہ 2 نمبر آدمی ہے، آپ کو بتانا فرض ہے کہ فلاں آدمی پیسہ لے کے گیا ہوا لوگوں کا، آپ اس کے ساتھ کاروبار نہ کریں. اس کے علاوہ اجازت نہیں ہے کسی مسلمان کے بارے میں بات کرنا، کہ مسلمان ہونے کی حیثیت سے اجازت نہیں. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.